بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہونے والے سب سے بڑے فراڈ کی نشاندہی کروں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان لندن کے ایک بین الاقوامی بینک میں معمولی سا کیشیئر تھا۔ اس نے بینک کے ساتھ ایک ایسا فراڈ کیا جس کی وجہ سے وہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈیا ثابت ہوا۔ وہ کمپیوٹر کی مدد سے بینک کے لاکھوں کلائنٹ کے اکاؤنٹ سے ایک ایک پنی نکالتا تھا اور یہ رقم اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا تھا۔ وہ یہ کام 15 برس تک مسلسل کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کلائنٹ کے اکاؤنٹ سے کئی ملین پاؤنڈ چرا لیے۔ آخر میں یہ شخص ایک تاجر کی شکایت پر پکڑا گیا۔ یہ تاجر کئی ماہ تک اپنی بینک سٹیٹمنٹ واچ کرتا رہا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے اکاؤنٹ سے روزانہ ایک پنی کم ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ بینک مینیجر کے پاس گیا اور اسے اپنی سابق بینک سٹیٹمنٹ دکھائی اور اس مینیجر سے تفتیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ مینیجر نے تاجر کو سمجھا کہ شاید یہ مذاق کر رہے ہیں اور اس نے کہکا لگایا اور دراز سے 1 پاؤنڈ نکالا اور تاجر کی ہتھیلی پر رکھ کر بولا، یہ لیجئے، میں نے آپ کا نقصان پورا کر دیا۔ تاجر ناراض ہو گیا۔ اس نے مینیجر کو ڈانٹ کر کہا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں بس آپ لوگوں کو آپ کے سسٹم کی کمزوری بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھا اور بینک سے نکل گیا۔ تاجر کے جانے کے بعد مینیجر کو شکایت کی سنگینی کا اندازہ ہوا اور اس نے تفتیش شروع کرائی تو شکایت درست نکلی اور یوں وہ نوجوان پکڑا گیا۔ یہ لندن کا فراڈ تھا، لیکن ایک فراڈ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اس فراڈ کا تعلق پیسے کے سکے سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی کرنسی 1 اپریل 1948 کو لانچ کی گئی اور سب سے پہلے سکے لانچ کیے گئے۔ ان سکوں میں 1 روپے کا سکہ، 58، 54، 52، 51، ادنا اور 1 پیسے کا سکہ شامل تھے۔ پیسے کے سکوں کو پائی کہا جاتا تھا اور اس زمانے میں 1 روپیہ 16 انے اور 64 پیسوں کے برابر ہوتا تھا۔ یہ سکے 1 جنوری 1961 تک چلتے رہے۔ بعد میں صدر ایوب نے 1961 میں اس نظام کو بدل دیا، جس کے بعد روپیہ 100 پیسوں کا ہو گیا، جبکہ 58، 54، 52 اور پائی ختم ہو گئے اور اس کی جگہ 50 پیسے، 25 پیسے، 10 پیسے، 5 پیسے اور 1 پیسے کے سکے رائج ہو گئے۔ یہ سکے جنرل ضیاء الحق کے دور تک چلتے رہے، لیکن بعد ازاں آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج سب سے چھوٹا سکہ 1 روپے کا ہے اور ہم نے پچھلے 30 برسوں سے 1 پیسے، 5 پیسے، 25 پیسے کے سکے نہیں دیکھے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ سکے جاری ہی نہیں کر رہا۔ لیکن آپ حکومت کا کمال دیکھیے، حکومت جب بھی پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے تو اس میں روپوں کے ساتھ ساتھ پیسے ضرور شامل ہوتے ہیں۔ مثلا آپ پیٹرول کی تازہ ترین اضافے کو دیکھ لیجئے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 5.92 پیسے کا اضافہ کیا، یعنی روپوں کے ساتھ پیسوں کا جو اضافہ ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک میں پیسے کا تو سکہ ہی موجود نہیں، لہٰذا جب کوئی شخص 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا تو کیا پیٹرول پمپ کا کیشیئر اسے 87 پیسے واپس کرے گا؟ نہیں، وہ بالکل نہیں کرے گا۔ تو یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب آپ مزید دلچسپ صورتحال ملاحظہ کیجئے۔ پاکستان میں روزانہ تقریباً 4,00,000 بیرل
पेट्रोल फरोख्त होता है। आप अगर उसे लीटर्स में कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 6 करोड़ हजार लीटर बनता है। अब आप अंदाजा कीजिए, अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हर लीटर पर 87 पैसे उड़ाती हैं तो ये कितनी रकम बनेगी। ये तकरीबन 5 करोड़ रुपए रोजाना बनते हैं। जनाब, ये रकम हतमी नहीं, क्योंकि तमाम लोग पेट्रोल नहीं डलवाते। कुछ सार्फिन डीजल और मिट्टी का तेल भी खरीदते हैं और ज्यादातर लोग 5 से 40 लीटर पेट्रोल भी खरीदते हैं और बड़ी हद तक ये पैसे रुपयों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद पैसों की हेरा फेरी मौजूद है। मुझे यकीन है कि अगर कोई माशी माहिर इस इशू पर तहकीक करे तो वो पैसों की इस हेरा फेरी को महीनों महीनों को बरसों और बरसों को 30 साल से ज़रब दे तो ये अरबों रुपए बन जाएंगे। गोया हमारी सरकारी मशीनरी 30 बरसों से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा रही है और हुकूमत को मालूम तक नहीं। हम अगर इस सवाल का जवाब तलाश करें तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित होगा। ये भी हो सकता है कि इस करप्शन का वॉल्यूम 5.5 से 6 करोड़ रुपए तक हो। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि जब स्टेट बैंक पैसे का सिक्का जारी ही नहीं कर रहा तो हुकूमत करेंसी को सिक्कों में क्यों माप रही है। और हम राउंड फिगर में कीमतों का तयन करें। मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त पेट्रोल की कीमत 216 रुपए और 18 पैसे हो तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 216 रुपए की बजाय 217 रुपए या 215 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर कर लें। लेकिन जो पैसे उन्होंने साथ लगाए हैं 18 पैसे, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए ताकि हुकूमत और सार्फिन दोनों को सहूलत हो जाए। हुकूमत अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर इसमें यकीनन कोई ना कोई हेरा फेरी ज़रूर है, क्योंकि हमारी हुकूमतों की तारीख बताती है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी गलती नहीं दोहराती जिसमें जिसमें उसे कोई फायदा ना हो। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा जारी फ्रॉड है जो हम सब के साथ हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो से आप मुतमिन होंगे और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।